بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. محترم حاضرین، کشف الشبہات کے گزشتہ ہفتے کے درس میں اس بات کے تناظر میں جو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ مشرکین مکہ کا عقیدہ کیا تھا اور وہ اللہ کی ربوبیت کو مانتے تھے، اس ضمن میں انہوں نے انتہائی تعجب کا اظہار کیا کہ حیرت کی بات ہے کہ آج کے زمانے کے بہت سارے مدعیان اسلام بلکہ مدعیان علم و معرفت بھی توحید کے اس معنی سے ناآشنا، ناواقف بلکہ اور جاہل ہیں جو کفار مکہ سمجھتے تھے. اور بہت سارے مسلمان لا الہ الا اللہ کو صرف زبان سے ادا کر دینا کافی سمجھتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کو اس کی ربوبیت اور بہت ساری خصوصیات کو ماننے کے باوجود اللہ کے کچھ خصوصیات واسطوں اور وسیلوں کو دیتے ہیں. ملائکہ، انبیاء، اولیاء ان کو اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ سفارشی مانتے ہیں. اس ضمن میں بعض توجیحات کا ذکر کرتے ہوئے شیخ نے یہ بیان کیا تھا کہ اگر کوئی شخص اللہ کو اللہ ماننے کے باوجود کسی کو واسطہ مانتا ہے اور ان سے دعا مانگتا ہے، استغاثہ کرتا ہے، مشکلات کو آسان کرنے اور حل کرنے کے لیے ان کو پکارتا ہے، امور تعبدی ان کے سامنے کرتا ہے، جیسے قبروں پر جانا، سجدہ رکوع کرنا، طواف کرنا، ان کے لیے چڑھاوے چڑھانا، نظر و نیاز ماننا، تو وہ شخص کتنا بھی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے وہ اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے. اس کا لا الہ الا اللہ ٹوٹ گیا. اس نے لا الہ الا اللہ کو سمجھا ہی نہیں. اگر لا الہ الا اللہ کو سمجھا ہوتا تو وہ یہ اعمال کسی اور کے لیے کرتا ہی نہیں، کیونکہ لا الہ الا اللہ کے معنی میں یہ بات شامل ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ تعبدی اور عبادات کے سارے معاملات کسی اور کے لیے ہم رد کر رہے ہیں، اس کے لیے روا نہیں سمجھتے. ایک شخص کہہ بھی رہا ہے اور اس کی خلاف ورزی بھی کر رہا ہے، اس کا مطلب اس نے لا الہ الا اللہ کو سمجھا ہی نہیں، مانا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں، تو اس کا ماننا کوئی معنی نہیں رکھتا. چنانچہ اس ضمن میں شیخ نے بعض تفصیلات کے پچھلے درس کا میں تھوڑا سا اعادہ کر رہا ہوں اگلی بات سے ربط قائم کرنے کے لیے. چنانچہ انہوں نے کہا کہ ضروری ہے کہ ہم اس بات پر بھرپور توجہ دیں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، اور پھر توحید سے اپنا رشتہ جوڑ کر شرک اور اہل شرک سے براءت کا، بیزاری کا تعلق کا معاملہ اختیار کریں. ولا اور برا جو توحید کا اعلیٰ درجہ ہے، اوثق اور الایمان، ایمان کا مضبوط ترین دستہ جس کو کہا گیا ہے، اسے اختیار کیا جائے اور سمجھیں کہ عبادات کیا کیا ہیں. بہت سارے لوگ یہ جانتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں کہ عبادت کسے کہتے ہیں. بار بار عبادت کی تعریف پیش کی گئی جو جامع تعریف ہے، کئی تعریفات کی گئی کہ یہ ایسا لفظ ہے جو ان تمام اقوال، اعمال ظاہری ہو یا باطنی کو شامل ہے جن کو اللہ بندوں سے چاہتا اور پسند کرتا ہے. اب وہ کہتا ہے رکوع کرو، عبادت ہے، سجدہ کرو، عبادت ہے، فصلی لربک وانحر، اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. تو جس طرح نماز صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، قربانی بھی صرف اللہ کے لیے ہوگی. اگر کسی اور کے لیے کیا تو شرک اکبر ہے. ہاں، اللہ کے لیے جو خوف ہے، باطنی اعمال میں توکل ہے، رجا اور امید ہے، یہ باطنی اعمال ہے دل سے تعلق رکھنے والے. اگر ایسا خوف، ایسی محبت، ایسی رجا، ایسا توکل جو اللہ کے ساتھ ہوتا ہے کسی اور سے ہوا تو یہ شرک اکبر ہوگا. ان کی تفصیلات اپنی جگہ. تو بہرحال اس ضمن میں آگے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی عبارت کہ جب تم ان باتوں کو جان جاؤ معرفت قلب کے ساتھ، دل کی معرفت کے ساتھ، تم کو یہ معلوم ہو گئی کہ مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا، اور ان کو مشرک اس لیے کہا گیا کہ وہ اپنے معبودوں کو تصرف والا نہیں مانتے تھے، اپنے معبودوں کو اللہ کے جیسا ہو بہو نہیں مانتے تھے، بلکہ اپنے معبودوں کو اللہ کے اور اپنے درمیان وسیلہ مانتے تھے. اسی بنیاد اور اس بنیاد پر ان کی عبادت کرتے تھے، ان کو پکارتے تھے، لہٰذا وہ مشرک ہوئے. یہ بات جب تم نے دل کے معرفت سے جان لی اور اللہ کے ساتھ شرک کسے کہتے ہیں یہ جان لیا، جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جسے چاہے معاف کر دے. ایک آیت شرک کے تعلق سے ایک انسان کو چوکنا کرنے، اس کے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے
کہ اللہ کے یہاں اس کی بخشش نہیں ہے اگر بغیر توبہ کے مر گئے آدمی۔ اب ہمارے یہاں جو لوگ شرک کر رہے ہیں کشف الشبہات میں، اس مقدماتی بحث میں شیخ نے بنیادی طور سے توحید اور شرک کے تعلق سے مفہوم کو واضح کیا کہ کن باتوں کو شرک اور کن کو توحید کہتے ہیں، کن بنیادوں پر اللہ نے اور رسول نے مشرکین کو مشرک کہا۔ ہم آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کچھ شبہات کی بنیاد پر وہ اعمال جو مشرکین مکہ کرتے تھے اسے اختیار کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم غلط نہیں کر رہے ہیں، کچھ شبہات کی وجہ سے۔ انہی شبہات کا ازالہ اس کتاب کا مقصود ہے، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی اہم بات ہے کہ اگر ان شبہات کو ہم نے نہیں جانا اور اس کی بنیاد پر اپنے عقیدے کو صاف ستھرا نہیں بنایا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ ایک طرف پڑھتے رہیں گے، دوسری طرف شرک کر کے اپنے اس کلمے کو لغو اور بیکار کرتے رہیں گے۔ کتنا خطرناک معاملہ ہے۔ تو جب یہ تم نے جان لیا اور تم نے یہ بھی جان لیا، شیخ محمد عبد الوہاب کی عبارت ہے کہ اللہ کا دین جس کے ساتھ اللہ نے رسولوں کو بھیجا، پہلے رسول سے لے کر آخر تک، جس دین کے علاوہ کسی اور دین کو اللہ قبول نہیں کرے گا کسی سے۔ قیامت کے دن کوئی کتنا بھی اچھا دین اپنے آپ کو بتائے کہ میں نے فلاں دین اختیار کیا، اگر وہ انبیاء کا دین اسلام نہیں ہے توحید والا تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ ہاں، جیسا کہ قرآن نے کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، ابھی آگے شرح میں آ رہا ہے۔ اور یہ سب چیز آپ جان جائیں کہ، اور آپ جب یہ جان گئے کہ اکثر و بیشتر لوگ ان حقائق سے جاہل ہیں، ہاں، یہ سب معلوم ہوگا تو تم کو دو فائدہ ملے گا جو میں نے اس سے پہلے بھی دہرایا۔ ایک تو آپ کو ہم کو جو حق ملا ہے، توحید ملی ہے، اس پر خوشی ہوگی۔ دوسرے، شرک سے خوف اور ڈر پیدا ہوگا کہ زبان سے بھی ہم سے ایسا کلمہ اگر نکل گیا جو توحید کے خلاف شرک اکبر پر مشتمل ہے تو ہمارا لا الہ الا اللہ بگڑ جائے گا۔ اس چیز سے جب یہ فائدہ اور یہ علم حاصل ہوا تو ہم چوکنا ہوں گے، اور ہم اس بات سے ہر وقت ہوشیار اور بیدار رہیں گے، کوشش کریں گے کہ کہیں ہمارے علم میں، ہمارے عقیدے میں، ہمارے دل اور عمل میں یا ہماری زبان پر کوئی ایسی چیز نہ آ جائے جس سے ہماری توحید بگڑ جائے، شرک میں پڑ جائیں۔ یہ شیخ محمد عبد الوہاب کی عبارت کا میں نے اپنے الفاظ میں خلاصہ بیان کیا۔ اب آگے شیخ زید بن محمد بن ہادی المدخلی کی عبارت یا شرح ملاحظہ فرمائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا، دین کے طور پر کسی اور چیز کو اختیار کرے گا تو وہ کبھی قبول نہیں کیا جائے گا اس سے۔ قرآن کا صاف صاف ارشاد ہے وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اس سے بڑا گھاٹا کیا ہوگا کہ دائمی زندگی عذاب کے حوالے ہو جائے اور کوئی بچانے والا، مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد ہے، شیخ فرماتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین جو ہے وہ اسلام ہی ہے۔ جو کہتے ہیں سارے دین سچے، سب اچھے، کسی پر بھی چلے، یہ صحیح نہیں ہے، دھوکہ ہے، دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ ہاں، کہا کہ وَهَذَا حَصْرٌ وَقَصْرٌ، اللہ نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، تو یہ حصر اور قصر ہے، یعنی اللہ نے محصور اور مقصور کر کے، یعنی اردو میں کہیں گے کہ محدود کر دیا کہ بس یہی دین اللہ کے یہاں قابل قبول ہے، کوئی اور نہیں۔ چنانچہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت دین اسلام کے مطابق، اس کی تعلیمات کے موافق کرے گا، وہ موحد ہے، توحید والا۔ جو دین اسلام کے مطابق اللہ کی عبادت کرے گا، جس کے لیے اللہ نے ہم کو آپ کو پیدا کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کیسے عبادت کرنا ہے؟ جیسے اسلام اور قرآن نے بتایا، قرآن و حدیث نے بتایا۔ تو جو ایسا کرے گا وہ موحد ہے۔ وَمَنْ عَبَدَ اللَّهَ بِغَيْرِ دِينِ الْإِسْلَامِ، اور جو دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین اور طریقے پر اللہ کی عبادت کرے لیکن اسلام پر نہیں ہے، ہاں، بل بملت الشرک، بلکہ شرک کی ملت اور طریقے پر عبادت کرے، یا یہودیت یا نصرانیت یا مجوسیت، کسی اور دین پہ، وہ ان مذاہب کو اختیار کر کے اللہ کی عبادت ہی کیوں نہ کرے، او ای نحلۃ من نحل الکفر والاشراک، یا کفر اور شرک والے کسی گروہ، مسلک اور مشرب سے تعلق رکھے، جیسے تصوف ہے، صوفیت کو اختیار کر کے کوئی آدمی شرک والا طریقہ اختیار کرے، قرآن حدیث کی طرف دھیان اور توجہ نہ دے، ان طریقوں سے عبادت نہ کرے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا اختیار کردہ اور بتایا ہوا ہے، ان طریقوں سے کرے جو آپ کے خلاف ہے، جو شرک پر مشتمل ہے۔ اب وہ لاکھ اللہ کا نام لے، اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرے،
وہ شخص اللہ تعالیٰ کے یہاں کہہ رہے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ شَيْئًا مِنَ الْأَعْمَالِ، ہلا دینے والا جملہ کہ اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اعمال میں سے کچھ بھی قبول نہیں کرے گا۔ وہ کروڑوں کی جائیداد اللہ کے نام پر خرچ کرتا ہے، وہ محبت رسول میں کسی سے جنگ قتال کرتا ہے، اپنے آپ کو رسک اور خطرے میں ڈالتا ہے، ہاں جیسا کہ کچھ لوگ کرتے ہیں اس طرح کی حرکتیں، ہاں ایمان کے نام پر کچھ ایسی قربانیاں کہ بہت حیرت ہوتی ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم آنکھ ڈونیشن کر رہا ہے کسی کو، بہت ٹھیک ہے، اچھا کام ہے، لیکن اللہ کے یہاں آخرت میں اس کا اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ بہت غور سے سننے والی بات ہے، اور یہ تمہیدی باتیں شبہات کے ازالے میں اپنے دماغ سے نکال دیں۔ آج مسلمانوں میں بہت سارے فرقے ہیں، ان کو اس بات سے مطلب نہیں کہ شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، بدعت کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں بدعت کے اوپر جب توجہ دلاؤ تو کئی لوگ یہ کہتے ہیں ارے کیا آپ لوگ بھی بحث کرتے ہیں، ہاں 15 شعبان کی رات میں یہ رت جگہ کرنا، عبادات کرنا، نمازیں پڑھنا آپ لوگ کہتے ہیں بدعت ہے۔ آخر اللہ کی عبادت ہی تو کرتے ہیں۔ قرآن خوانی میں اجتماعی قرأت کرتے ہیں تو کہتے ہیں قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں نا۔ تو انہیں دو باتیں ذہن رکھنی چاہیے یہاں ہمارے سبق کے تناظر میں، کہ ایک تو یہ کہ بدعات نیکیوں کی شکل میں ہی آتی ہیں، چوری، ڈکیتی، زنا، بدکاری، غیبت، چغلی، اس کو کوئی عبادت نہیں سمجھتا۔ بدعت ہاں دین کے رنگ میں آتی ہے، شیطان کا وہ جال ہے جو ہم رنگ کے زمین بناتا ہے، جیسے پھنسانے کے لیے چڑیوں کو ہم بناتے ہیں نا شکاری، ایسے ہی وہ دین کی شکل دے کر دین کے علاوہ چیز کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ آپ اس عمل کو دین سمجھ کے کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا ظاہر تو نیکی ہی ہوگا، اس میں برائی کا پہلو کیا ہوتا ہے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور اللہ کی نازل کی ہوئی شریعت کے مطابق نہیں ہوتا۔ یہ ہم بار بار سنتے ہیں، لیکن امت محمدیہ کا ایک بہت بڑا طبقہ اتنے صاف ستھرے سیدھے سادھی تعلیم کو سمجھنے اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ اللہ اور دین کے نام پر بدعات کا بھرپور ارتکاب کرتے ہیں اور دھوم دھام سے کرتے ہیں۔ بدعتی تہوار پہ، بدعتی راتوں میں، بدعتی مقامہ موقعوں پر، اعمال میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ بلکہ اب مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ مسنون تہواروں سے زیادہ بدعتی تہواروں پر جو ہے چمک دمک، دھوم دھام، رونق، لائٹنگ وغیرہ رہتی ہے۔ آپ دیکھیں، ملاحظہ کر لیں، بدعات کے جہاں جو دورہ ہے وہاں یہ چیز آپ کو واضح طور سے نظر آئے گی۔ تو بہرحال ہمارا درس کیا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اسلام کے علاوہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے لیکن اسلام کے علاوہ کسی اور طریقے پر یہودیت، نصرانیت، مجوسیت، جینیت، سکھ مت، بدھ مت، تصوف، رافضیت، قادیانیت، کوئی اور جو شرک اور کفر والا کا حامل مذہب ہے اس کو اختیار کر کے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی بھی عمل، اس کے اندر شرک ہے، شرک اکبر، کفر اکبر اگر ہے تو اس کا کوئی بھی عمل، وہ کتنی بھی تہجد پڑھ رہا ہو، کتنے بھی ذکر و اذکار کر رہا ہو، وہ کتنی بھی قربانیاں دے رہا ہو، اس کا کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ وَلَا يُقِيمُ لَهَا وَزَنًا، اور یہ اعمال اس کے لیے کوئی وزن نہیں بنیں گے۔ میدان محشر میں جب وزن کا اعمال ہوگا تو اس کے ان اعمال کا کوئی بھی وزن نہیں ہوگا۔ اس کا سورہ فرقان کی آیت نمبر 23 میں اللہ رب العالمین کا ایک ارشاد انہوں نے نقل کیا۔ اللہ نے ایسے مشرکین کے تعلق سے بیان کیا کہ جو شرک کرے گا، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، کفار و مشرکین کے تعلق سے بتایا، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ انہوں نے جو بھی اعمال کیے ہوں گے ہم ان کی طرف متوجہ ہوں گے اور ان کو بکھرے ہوئے گرد و غبار کی طرح بنا دیں گے۔ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان غور سے گانٹھ باندھ کر سنیں کہ جو اعمال کفار و مشرکین یا کفر اور شرک کرنے والا کرے گا نا، اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کی طرف متوجہ ہو کر ہم ان کو گرد و غبار، بکھرے ہوئے گرد و غبار، کیا مطلب ہے؟ شیخ نے کہا اے لا وزن لہ ولا ينفع صاحبہ ابدا، یعنی ان اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا اور یہ اعمال اپنے کرنے والے کے لیے کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ کہا نمبر 2، یہ پہلا حاشیہ تھا جو شیخ نے کہا کہ لوگ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو، دین کو قبول نہیں کرے گا، اور اسلام میں بھی خالص مذہب جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، ملاوٹ والا نہیں، فلاں شیخ، فلاں بزرگ، فلاں سلسلہ۔ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو اتنی بحثیں اور جھگڑے کرتے ہیں مسلک کے نام پہ، اگر ان تک یہ بات پہنچتی ہے تو وہ غور کریں اس سوال پر کہ یہ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا ہم اتنا ہی مانیں،
وہ پہلی بات کہ وہ محفوظ ہے کہ نہیں ہے، قرآن حدیث میں محفوظ ہے یا نہیں ہے، پہلے یہ سوال کیا جائے ان سے، وہ دنیا میں ہے کہ نہیں ہے. تو قرآن حدیث کی پر اگر ایمان ہے تو جانیں گے کہ ہاں وہ اللہ نے اس کو محفوظ رکھا ہے. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ جو محفوظ دین اللہ نے اتارا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، نبی نے سکھایا، لوگوں نے، صحابہ نے لوگوں تک پہنچایا، ایک کے بعد ایک یہ سلسلہ جاری ہے. قرآن اور حدیث کی حفاظت کے لیے ان سے، ان کی خدمت اور حفاظت کے لیے متعدد علوم لوگوں نے پیدا کیے، علوم قرآن، علوم حدیث، اسماء الرجال کے فنون انتہائی دقت کے ساتھ، اور پھر انہی کے گرد ساری فقہیات گھومتی ہے. اب یہ سب محفوظ ہے، اتنی محنت کی ہے اللہ نے، اس کا پورا انتظام کیا کہ قیامت تک یہ دین محفوظ رہے. تو دوسرا سوال ان تمام لوگوں سے جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور پھر قرآن و حدیث کو پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، کسی اور چیز پر عمل کرتے ہیں، کسی مسلک پر، کسی سلسلے پر، بزرگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، فلاں کے پیچھے بھاگتے ہیں. ان سے سوال یہ ہے کہ کیا کوئی بزرگ، کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر، اولا اور افضل ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یا دین میں کوئی کمی ہے؟ یا ایک سیدھا سمپل کہ جتنا رسول نے بتایا عقیدے میں، عبادات میں، اعمال میں، اگر اتنا کوئی عمل کرے، اتنا دین اختیار کرے تو اس کی نجات ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا؟ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کیا ہوا دین ابو بکر صدیق، عمر فاروق کے لیے جنت کی بشارت کا سبب بنا تو کیا ہمارے لیے نہیں بنے گا؟ کیا ضرورت ہے ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے سامنے دوسروں کی تعلیم کو اختیار کرنے کی؟ ہاں، یہ علماء کے علمی ورثے بیکار نہیں ہیں، ہم ان کو استعمال کر کے قرآن و حدیث کو سمجھیں گے، تعلیم حاصل کریں گے، اختیار کریں گے. لیکن کسی بھی عالم، کسی بھی پیر، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے کسی نبی کو بھی اختیار کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یا کسی حدیث اور سنت کو چھوڑ دیا تو گمراہی ہے. یہ کتنا کھلا سبق ہے، کتنی کھلی دلیلیں ہیں اس پر. اگر اس ایک بات کو، اس سچی اور سادی بات کو اگر لوگ مان لیں تو ہمارے مسلمانوں میں مسلکی اختلاف کا بہت بڑا حصہ ختم ہو جائے. اختلاف اتنا ہی رہے گا جتنی اختلاف کی گنجائش ہے، اور اس میں نفرت نہیں ہوگی، اناد نہیں ہوگا. کم سے کم عقیدے اور منہج کے سلسلے میں تو اختلاف نہیں رہ جائے گا. جیسے صحابہ میں لوگ کہتے ہیں نا صحابہ میں اختلاف تھا، صحابہ میں جو اختلاف تھا تو وہ عقائد اور منہج کا اختلاف نہیں تھا، بنیادوں میں، دین کی بنیادوں میں اختلاف نہیں تھا. اچھی طرح دماغ دی. آج ہمارے ہاں اختلاف منہج اور اصولوں میں اختلاف ہے، دین کی بنیادوں میں اختلاف ہے. تو خیر وہی کہہ رہے ہیں کہ جو ایسا اللہ کے رسول کے علاوہ کی بات مانے گا، دوسرے ملت پر چلے گا، میں دو باتیں ملا کے کہہ رہا ہوں، ہاں، وہ جو ہے اس کے اعمال سارے کے سارے رائے گاں، برباد اور لغو ہو جائیں گے. اللہ کے یہاں کوئی وزن نہیں ہوگا. دوسری شرح کرتے ہوئے، دوسری عبارت کے آگے کی شرح، اس میں کوئی شک نہیں، شیخ زید کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ آج مسلمانوں کی غالب اکثریت یہ توحید سے غافل ہے، ناآشنا ہے، جاہل ہے. حق توحید کی حقیقت سے جاہل ہے مسلمانوں کی اکثریت، جو دین کی بنیاد ہے. میں گزشتہ کئی درسوں سے ایک جملہ بول رہا ہوں، عوام اور جاہلوں کی بات تو چھوڑیے، ہمارے ہاں جو علامہ فہامہ بڑے بڑے شیخ الحدیث اور فلاں بنتے ہیں، جنہوں نے موٹی موٹی کتابیں لکھی، یہاں تک کہ تفسیر اور حدیث کی شرحیں لکھی، قرآن کی تفسیر، حدیث کی شرحیں، ان کے یہاں توحید کا کانسیپٹ اور تشریح اس سے الگ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بیان کرتے تھے، مانتے تھے، سمجھتے تھے، سمجھاتے تھے. لا الہ الا اللہ جو دین کی بنیاد ہے، اصل الاصول ہے، جو تمام انبیاء کی دعوت کا آغاز ہے، بنیاد ہے، پہل ہے، جہاں سے دین کا سبق شروع کیا جاتا ہے، اسی کو لوگوں نے غلط سمجھا اور اس کو سمجھنے سمجھانے کی کوشش بھی نہیں کرتے. فضائل پر بحث ہو رہی ہے، حکومت قائم کرنے کی. حکومت قائم کرنا ہے کیا؟ کیسے؟ حکومت لے کر دین کو نافذ کرنا ہے. کون سا دین نافذ کریں گے؟ وہ دین جو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، جس دین کا آپ کو علم نہیں ہے، آپ حکومت لے کے اس دین کو نافذ کر پائیں گے؟ آپ خود نہیں جانتے توحید کیا ہے. جتنے حکومت والے ہیں نا، ان کے یہاں یہ میں جو کہہ رہا ہوں ابھی اس کو ایک دوسری تفصیل، وہ کہیں گے کہ کیسے معلوم نہیں ہے ہم کو دین. یہ کلمہ توحید ہی کے تعلق سے لے لیجئے کہ آپ کی دعوت میں وہ طریقہ، وہ مقام لا الہ الا اللہ یا توحید کو حاصل ہی نہیں ہے جو نبی اور تمام انبیاء کی دعوت میں تھا. آپ کی دعوت کا مرکز یہ ہے ہی نہیں. آپ کے لا الہ الا اللہ کی تشریح توحید کو انتہائی محدود بناتی ہے. کیا کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب لا حاکمیت الا اللہ، الا للہ، حاکمیت قانون صرف اللہ کا ہے،
بات صحیح ہے، لیکن وہ لا الہ الا اللہ کا ایک جز مانا جا سکتا ہے۔ توحید ربوبیت اور توحید الوہیت کا معنی میں نے اس سے پہلے کے ہفتے میں دونوں معنی کی تشریح کی تھی۔ آگے بڑھتا ہوں کہ اکثر مسلمانوں کی اکثریت غالب تعداد حقیقت توحید سے جاہل ہے، جس کو اللہ نے بندوں پر فرض کیا۔ یہ توحید کا سیکھنا فرض ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے معلوم نہیں تھا، جاہل تھا، سیکھ نہیں پایا، نہیں چلے گا یہ عذر۔ اللہ نے بندوں پر فرض کیا ہے، اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا۔ جب یہ آرڈر دیا اللہ نے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ جب اللہ نے کہا نماز قائم کرو، سارے مسلمانوں کو کہا نا، سارے مسلمانوں کو حکم دیا نا نماز قائم کرو، ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ اب کوئی مسلمان اگر یہ کہے کہ نماز کا طریقہ، نماز کا وقت، نماز کے مسائل جو بنیادی ہیں پڑھنے کے لیے جو ضروری ہے، وہ مجھے نہیں معلوم اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا، قیامت کے دن اللہ کو بولے گا کہ میرے پاس کوئی تھا ہی نہیں جو مجھ کو آ کے بتاتا کہ نماز ایسے پڑھتے ہیں، 5 وقت کی پڑھتے ہیں، ظہر، عصر، فجر، مغرب، یہ سب چیزیں نام بتا کے یہ مجھ کو اتنی رکعت اس ٹائم پڑھی جاتی ہے اور ایسے پڑھی جاتی ہے، اس کے لیے طہارت ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ تو کیا اس کا یہ عذر ہم میں سے جو لوگ ہیں، کوئی عمومی حالات کی بات کر رہا ہوں جن کو ہم جانتے ہیں، کوئی کتنا بڑا بھی جاہل ہو ہمارے سماج اور معاشرے میں، کیا اس کا یہ عذر یا ہم سے آپ سے کہے کہ چونکہ میں ایک دم جاہل، نرا جاہل ہوں، اس لیے میں شریعت پر، نماز پر عمل نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، مجھ کو نماز کے احکام و مسائل معلوم ہی نہیں ہے، چلے گا؟ چلے گی یہ بات۔ اب ہمارے یہاں جو تقلیدی گروہ ہے وہ علماء کو، عوام کو ڈراتے ہیں، نماز کے 3000، 8000، 5000 اتنے ہزار مسئلے ہیں، کیسے جانو گے؟ تو آنکھ پھٹ جاتی ہے، ارے ہم تو نہیں جان پائیں گے۔ ان علماء سے یہ سوال کیا جائے کہ 1,00,000 مسئلہ ہو نماز کا، مان لیا تھوڑی دیر کے لیے، ٹھیک ہے، بہت سے مسائل ہیں، کیا اتنا مسئلہ ہونے کے بعد یہ عذر بن گیا اس عام آدمی کے لیے کہ جیسے جو بھی بتائے پڑھ لے وے؟ کوئی بولے کہ یہ نہیں، سجدے کی جگہ کروٹ لیٹ جانا چاہیے۔ اب چونکہ اتنے 1000 مسئلے ہیں اور اس کو معلوم کرنے کے لیے اس کے پاس علم نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے، تقلید اسی لیے کرتا ہے، تو ایک آدمی اپنے آپ کو مقلد کہہ کے بچ جائے گا اللہ کے پاس کہ سجدے کی جگہ لیٹ جائے جا کے؟ ہاں، سجدے کی جگہ لیٹ جائے تو ایک آدمی بچ جائے گا؟ کتنی موٹی موٹی، غور کریں، اپنی عقل کا استعمال کریں۔ تو میں کہنا اس میں یہ چاہتا ہوں بنیادی طور سے کہ جب اللہ نے کہا نماز قائم کرو، تو ہر مکلف جس پر نماز فرض ہو رہی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز سیکھے۔ اللہ کے رسول نے آرڈر دیا، سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے ہی پڑھو جیسے مجھے دیکھا ہے۔ اب یہ بحث بات کی ہے کون سنت کون فرض، کیا اس میں کیا حکم رکھتا ہے؟ اب سنت ہے تو نہیں پڑھیں گے تو نہیں کریں گے تو چلے گا کیا؟ اب کل پوچھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے، نہیں مانیں گے تو چلے گا کیا؟ کہیں ہم یہ کہاں بول رہے ہیں؟ یہی تو کہہ رہے ہیں آپ، بھائی رسول کی بات کیوں نہیں ماننا چاہتے؟ سوال یہ نہیں ہے کہ آپ سے کوئی سنت چھوٹ رہی ہے، سوال یہ ہے کہ چھوٹنے کی وجہ کیا ہے، اس بنیاد پر آپ کا اور ہمارا جرم طے ہوگا۔ ایک آدمی سنت کو ترک کر رہا ہے کسی عذر کے تحت، اللہ معاف کرے گا۔ ایک آدمی سنت کو چھوڑ رہا ہے کسی مجبوری کے تحت، انشاءاللہ معاف ہوگا۔ ایک آدمی سنت کو چھوڑ رہا ہے لوگوں کے ڈر سے، ایک آدمی سنت کو چھوڑ رہا ہے کہ وہ سنت اسے پسند نہیں ہے۔ سنت پسند نہیں ہے تو کفر ہو جائے گا۔ یہ میں اکیلا نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن حدیث کی دلیلیں ہیں، اور مقلد علماء کے یہاں بھی یہ فتوے موجود مل جائیں گے آپ کو بکثرت۔ تو کیا وجہ ہے؟ دین کی ان بنیادوں کو لوگ سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ اب میں عرض کر رہا تھا کہ نماز تو توحید کے بعد ہے نا، نماز کا درجہ اور نمبر توحید اور شرک کے معاملے کے بعد ہے۔ توحید، نماز قائم کرو، آپ نماز کے فضائل بیان کر رہے ہو اور کہتے ہو کہ مسائل میں مت پڑھو۔ تو اب نماز کے فضائل ہم نے بہت سارے جان لیے، اور پھر الٹے سیدھے طریقے سے نماز پڑھیں تو فضائل ملیں گے۔ ایک آدمی کو بہت کام رہتا ہے ڈیوٹی پہ، آج مسئلے پوچھنے آتے ہیں، کمپنی میں کام ہوتا ہے، پھر سفر کرنا ہوتا ہے، مسجد کے لیے دور پڑتا ہے، آفس میں دقت ہوتی ہے، تو آپ کا مفتی فتویٰ دے دے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، 5 وقت کی نمازیں رات میں آ کے اکٹھا پڑھ لیا کرو، دو گے فتویٰ؟ یا کوئی ایسا سوچ لے وے اور پڑھے تو کیا چلے گا؟ فضائل ملیں گے؟
وہ فضائل بیان کرنے والوں سے سوال ہے. میں فضائل کا انکار نہیں کر رہا ہوں, فضائل ملیں گے مسائل کی وجہ سے. یہ اتنا بڑا دھوکہ ہے کہ امت کے ایک بہت بڑا طبقہ اس کی وجہ سے فریب کا مبتلا ہے. مسئلہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے. اس بات نے ان کو قرآن و حدیث سیکھنے سے, علم حاصل کرنے سے دور کر دیا, بے رغبت بنا دیا, اور یہ کتنا بڑا نقصان ہے کہ اندازہ نہیں کر سکتے. ان کے علماء تک میری بات پہنچتی ہے, غور کریں علماء. عام آدمی غصہ ہوگا, ہو سکتا ہے علماء میں بھی کوئی غصہ ہے, لیکن میری بات پر اللہ رب العالمین نے جو ذمہ داری دی ہے اہل علم کو, اس کو سامنے رکھ کے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. سوچیں, غور کریں کہ آپ نے جب عوام کو یہ کہہ دیا کہ مسائل کی ضرورت نہیں ہے, تو کیا اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن حدیث کو جاننے سیکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. دنیا کی چیزیں سیکھ سکتے ہیں, میکینک بن سکتے ہیں, موبائل میں معلوم نہیں کیا کیا کر سکتے ہیں, کمپیوٹر اور نہ جانے کیا کیا سیکھ سکتے ہیں. قرآن حدیث جس کو اللہ نے کہا آسان بنایا, وہ کہہ رہا ہے بہت مشکل ہے. ایک غیر مسلم قرآن پڑھ کے اسلام قبول کرتا ہے. اللہ کے رسول ابو جہل, ابو لہب تک کو قرآن سناتے تھے. ہم بھی غیر مسلم کو قرآن سنا کر اسلام لانے کی کوشش کریں, اور آج دعات کرتے ہیں, لیکن وہ مسلمان ہو گئے تو بولتے اب تو قرآن پڑھ سمجھ کے نہیں پڑھ سکتا, یہ علماء کا کام ہے, تو تقلید کر. عجیب بے وقوفی ہے, حماقت ہے دین کے نام پہ. اور اگر ہم یہ بات کہہ رہے ہیں تو تقلید اور عدم تقلید کی ایک لمبی چوڑی بحث, ایک دفتر بن جائے کہ لائبریریوں کے بن جائیں گے مختلف زمانے میں, جو اس کے موافق اور مخالف میں کتابیں لکھی گئی ہیں. کیا مطلب ہے؟ وہی اعتراضات دہرانا, وہی جواب. سمپل بات ہے کہ تقلید جہالت ہے, تقلید جہالت ہے, یہ آگے آ رہا ہے. اور اسلام جہالت کی تائید اور حوصلہ افزائی کرتا ہے کیا کہ جاہل بنو؟ آپ کہہ رہے ہو تقلید کرو, مطلب آپ کہہ رہے ہیں جاہل بنو, مسائل مت دیکھو. تو کہاں سے پھر دین سیکھیں گے, کہاں سے فضائل لائیں گے؟ آپ کہتے ہیں نماز پڑھو, میں اپنے حساب سے نماز پڑھ لوں, فجر میں اٹھ نہیں پاتا تو 9 بجے 10 بجے اٹھ کے فجر پڑھ لوں. آپ کہیں گے فضائل مل جائیں گے؟ کہیں گے نہیں نہیں, فجر کا ٹائم تو اس وقت ہے جب فجر کی اذان ہوتی ہے غلس میں یا اسفار میں. تو یہ تو آپ مسئلہ بیان کر رہے ہو. آپ مسئلہ بیان کرو گے تبھی تو فضیلت ملے گی نا. فجر کی نماز کی یہ فضیلت ہے, میں نے فضیلت جان لی, اب میں 10 بجے 9 بجے پڑھوں گا تو فضیلت ملے گی کیا؟ کب ملے گی؟ مولوی صاحب بھی یہی بول رہے ہیں اور مقلد بھی یہی بتائے گا, نہیں نہیں ٹائم پہ پڑھنا پڑے گا. تو ٹائم پہ پڑھیں گے تبھی ملے گی. اشراق اور ان نمازوں کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے نوافل کی, تہجد کی, تو اب اشراق کی نماز میں دوپہر بعد پڑھ لوں, تہجد کی نماز صبح اٹھنے کے بعد پڑھوں, چلے گا؟ کوئی معنی ہی نہیں رہ جائے گا. تو پھر یہ چیزیں تو مسئلے سے تعلق رکھتی ہیں. بات تھوڑی سی میری پھیل گئی, ہاں, لیکن اس کی اہمیت جو شیخ نے آگے بیان کیا نا, اس بات کو تھوڑا سا شیخ زید نے بھی قدر تفصیل سے بیان کیا, اور یہ جو تھوڑی سی تفصیل ہے اس کو اور زیادہ پھیلا کے آج ہمارے ماحول میں سمجھنے سمجھانے کی ضرورت ہے. تو میں نماز کی میں نے مثال دی کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے معلوم نہیں تھا اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا. اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے معلوم نہیں تھا اس لیے میں نے شرک کیا. سیکھنا پڑے گا. جب اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ توحید اختیار کرو, تم کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور شرک سے بچو, اسی کے لیے جنت و جہنم ہے. یہی تعلیم انبیاء کی دعوت کی بنیاد ہے, اسی کی بنیاد پر اللہ نے کتابوں کو اتارا. اگر یہ اختیار نہیں کیا تو ساری نیکیاں برباد, جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ. کتنی بڑی بات ہے, اتنی اہم بات کو آپ کہتے ہیں کہ نہیں سیکھیں گے. تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے جو بندوں پر واجب کیا ہے توحید, اکثر مسلمان توحید کی حقیقت, لا الہ الا اللہ کی حقیقت سے ناواقف ہیں, اور اللہ رب العالمین نے جہاں توحید کو واجب کیا ہے بندوں پر, وہیں اس بات کو بھی واجب کیا ہے کہ وہ شرک سے اپنے آپ کو صاف ستھرا اور اچھا محفوظ بنائیں, اپنے آپ کو شرک سے خالص کریں, پاک صاف کریں. اور وَلَا يُمْكِنُ أَن يَفْعَلَ الْإِنسَانُ, اب آگے شیخ کہہ رہے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان توحید کی حقیقت کو اچھی طریقے سے سمجھ پائے اور اللہ اور اس کے رسول کی کیا مراد ہے, قرآن اور حدیث میں جو باتیں تعلیمات بیان کی گئی ہیں اس کا مطلوب اور اس کی مراد کیا ہے, یہ کوئی شخص نہیں جان سکتا, اس کے لیے جاننا ممکن نہیں ہے. مگر کب؟ الا اذا جلس فی مجالس العلماء, یہ شیخ کی عبارت ہے, مگر اسی وقت جب وہ ان علماء کی مجلسوں میں بیٹھے جو سلف کے نہج پر, صحابہ اور تابعین کے نہج پر چلنے والے ہیں, عقیدے میں, عبادات میں, اخلاق میں, سلوک میں. اور
اللہ کی طرف دعوت دینے اور اللہ کے لیے قربانی دینے کے معاملات میں. لوگ پوچھتے ہیں کہ دین سیکھیں تو کس سے؟ علماء تو سب ہیں، سب الگ الگ مسلک کے ہیں، کن علماء سے پوچھنا چاہیے؟ یہ پابندی بتائی. اور یہ جو بیان کر رہے ہیں یہ قرآن و حدیث کی تعلیمات سے آپ کو مل جائے گی، یہ دلیلیں بہت ساری، کہ ان علماء کی مجلس میں بیٹھیں، ان کے دروس میں بیٹھیں، ان سے استفادہ کریں جو سلف کے طریقے پر چلتے ہیں، جن کا عقیدہ، منہج، عبادات، سلوک صحابہ تابعین کے طریقے پر ہے، قرآن و حدیث کے مطابق ہے. وہ ان شارٹ عمومی طور پر شیخ نے کہا کہ علم میں اور عمل میں وہ قرآن و حدیث اور صحابہ کے طریقے پہ چلتے ہیں. ان سے سنتا ہے بندہ، ان سے، ان علماء سے، ایسے علماء سے سنے، اور جو سنتا ہے اس کو یاد رکھے اور ان سے سوال کیا اور اس کا جواب دیا جائے. ایسے علماء سے پوچھ کر، ان سے استفادہ کر کے، ان کی مجلسوں میں وقت دے کر آپ دین سیکھ سکتے ہیں. عند ذالک یمکن ان یعرف، اس وقت یہ ممکن ہے کہ وہ جانے، معرفت حاصل کرے. کیا جانے؟ کہ حق اور باطل میں تمیز کی صلاحیت ہو، صحیح اور غلط، درست اور نادرست کے درمیان، سنت اور بدعت کے درمیان فرق جان سکے گا جب ایسے علماء کے پاس بیٹھے گا، ان سے استفادہ کرے گا، ان سے سوال کرے گا، ان سے دین کو سمجھے گا. وَهَذَا هُوَ الطریق، یہ ہے دین کا جاننے کا صحیح طریقہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیے اس سمن میں پڑھیے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں کرے گا. اب اسلام کہاں ہے؟ عام آدمی کیسے کھیت میں کام کرنے والا، کارخانے میں مزدوری کرنے والا، حمالی کرنے والا، سائنٹسٹ، ڈاکٹر، وکیل کہاں سے سیکھے گا؟ ہاں، قرآن حدیث خود نہیں پڑھ سکتا، نہیں سمجھ پاتا، علماء ربانیین سے سمجھے گا. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ شیخ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، قرآن میں اللہ نے کہا ہے، آگے آ رہا ہے. ہاں، رہا، شیخ آگے کہہ رہے ہیں کہ رہا تقلید کرنا اور لوگوں کی نقالی کرنا. اما بالتقلید و بمحاکات الناس، جو آج لوگوں کے دین کی بنیاد ہے، اسی پر چل رہی ہے گاڑی. اتنے لوگ کر رہے ہیں تو غلط ہوگا کیا؟ ہاں، 15 شعبان بدعت والی رات میں ہمارے ہاں کاروبار بند ہوتا ہے. ہاں، عاشورہ میں ہے شیعوں کی دین کی پیروی، 15 شعبان میں شیعوں کا طریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہاں تک کہ امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک جس سے ناواقف تھے وہ یہ لوگ کر رہے ہیں. اور کوئی دیکھے تو عوام ہے، علماء بھی کون جھنجھٹ میں پڑے. آگے آ رہی ہے اس کی بحث. کہا تقلید کے ذریعے سے دین سیکھنا، کہ لوگ جو کر رہے ہیں میں بھی کروں گا. ابھی جمعہ میں نے بیان کیا، اور یہ بات اس سے پہلے بھی آتی رہی ہے، علماء اہل سنت نے بیان کیا کہ مسلمان دو طریقے کے ہوتے ہیں. مسلمان دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک مسلمت الدار، ایک مسلمت الاختیار. گھر کا مسلمان اور اختیاری مسلمان. گھر کا، جس ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوا، اس ماں باپ کے دین کو قبول کر لیا بغیر جانے تحقیق کیے، سمجھے بوجھے. اب ہم دیکھتے ہیں دنیا میں زیادہ تر لوگ مذاہب میں یہی کر رہے ہیں. ہندو کا بیٹا ہندو، ہاں، عیسائی کا بیٹا عیسائی، یہودی کا بیٹا یہودی، ہر مذہب کے معنی. تو ایسے ہی بہت سے مسلمان کے بیٹے ہیں، اس لیے مسلمان ہیں. انہوں نے دین کو سمجھا نہیں، سیکھا نہیں، علم حاصل نہیں کیا. جو سمجھ کر، جو جان کر، دلائل کو سمجھ کر اختیار کرتا ہے، وہ ہے مسلمت الاختیار، اور وہ ہے قابل تعریف. اور کچھ حد تک یہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. جو آپ بچوں کی زبان بھی تقریر میں سنتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. کون سا علم؟ سب سے پہلے یہی. تو کہا رہا تقلید کے ذریعے دین سیکھنا یا لوگوں کی نقل کرنا، لوگ جیسے محاکات الناس، لوگ جیسا کر رہے ہیں بس ویسے ہی کرنا، ان کی نقالی کرنا. تو شیخ نے کہا فہذا لا ينفع ولا يفيد. ہاں، فہذا لا ينفع، یہ ایک آدمی جو ہے، ایک آدمی تک، ہمارے دوست بھائیوں تک پہنچائے جو یہ جانتے نہیں ہیں. ہو سکتا ہے ناراض ہوں، ہو سکتا ہے بحث کریں، نہ مانے، دعا کریں کہ اللہ ان کو توفیق دے صحیح سمجھ کی. جو عقیدے کے معاملے میں بطور خاص اور دین کے معاملے میں لوگوں کی دیکھا دیکھی کرتا ہے، اندھی تقلید کرتا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ نفع اور فائدہ نہیں دیکھا. اور آگے جملہ جو ہے وہ بہت پیارا کہا، وَالتَّقْلِيدُ فِي اُصُولِ الدِّينِ غَيْرُ مَقْبُولٍ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ الْمُحَقِّقِينَ. کہہ رہا ہے علماء محققین کے نزدیک دین کے اصول میں، اصول دین عقیدے کو کہتے ہیں، عقائد کو کہتے ہیں. توحید، رسالت، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر، تقدیر پر، اور ان سے متعلقہ جتنے امور ہیں، وہ عقائد جو ان میں اکثر بیشتر غیب سے تعلق رکھتے ہیں. تو عقائد کے امور میں محقق علماء کے نزدیک تقلید غیر مقبول ہے.
یہ علماء محققین کہہ رہے ہیں. میں اس میں تھوڑا سا ایک جملے کا اضافہ کروں کہ علماء مقلدین کے یہاں بھی تقلید جو ہے عقیدے میں جائز نہیں ہے. اٹھائیے تفسیر قرطبی احکام القرآن, جو ہے تفسیر کیا ہے, تفسیر القرآن باحکام القرآن کیا ہے, وہ علامہ قرطبی کی جو مالکی مسلک کے کہلاتے ہیں, انہوں نے وہ آیت کی تفسیر جو بیان کی, وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ, آدم کی پیٹھ سے روحوں کو نکالا, لوگوں کی پیٹھ سے نکالا, ان سے عہد و پیمان لیا, واپس کیا. تو اللہ نے کہا کہ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہم غافل تھے, یا یہ نہ کہہ سکو کہ وہ باپ دادا ایسا کرتے تھے اس لیے ہم نے کیا. تو کیا تو جاہل لوگوں کی کیا ہے باطل پرستوں کے عمل کو جیسے ہمیں برباد کرتا ہے. تو علامہ ابن قرطبی کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر کے بعد کہ اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ عقیدے میں توحید میں تقلید نہیں چلے گی, جائز نہیں ہے. دیوبندی حضرات, بریلوی حضرات, ان کے علماء کی کتابوں میں بھی آپ کو یہ بات مل جائے گی. شیخ نے کہا محقق علماء, اچھی طرح دماغ میں رکھیے کہ مقلدین کے یہاں بھی, محققین علماء بھی یہ کہتے ہیں, مقلدین علماء بھی کہتے ہیں, اس میں میں اضافہ کر رہا ہوں کہ تقلید عقیدے میں نہیں چلے گی. اب یہاں ہم ان سے یہ سوال کر سکتے ہیں, ہم جب کہتے ہیں کہ تقلید نہیں کرنی ہے دین میں, تو وہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہر آدمی مجتہد ہے کیا, اور پھر الزام میں کہتے ہیں کہ آپ غیر مقلد ہیں. یہ نام نہیں ہے ہمارا, الزام ہے. تو اب ان سے ہم سوال کریں کہ بھائی آپ کے علماء نے لکھا ہے کہ عقیدے میں تقلید نہیں ہوگی, تو کیا عقیدے میں آپ بھی غیر مقلد ہیں ہماری طرح؟ دلیل جانیں گے. آپ کا ہر بچہ, ہر آدمی, ہر جاہل عالم مجتہد ہو گیا؟ وہ جو جواب دیں گے دین کے سارے معاملات میں ہمارا وہی جواب ہوگا. یہ سوال جواب مناظرے کے طور پر میں نہیں کہہ رہا ہوں, بہت ہی دردمندی سے. اللہ رب العالمین ہم کو اخلاص دے, کسی کو نیچا دکھانے جیتنے ہارنے والی چیز نہیں ہے دین. دین کی حقیقت لوگوں تک پہنچانا یہ ہمارا فریضہ ہے, اور لوگ اس کو صحیح چیز کو قبول کریں یہ ان کی ضرورت ہے. میں اور آپ سب کو ضرورت ہے کہ ہم حق بات کو قبول کریں. سارے لوگ, اس عام سے عام آدمی اس حقیقت کو جانتے ہیں. میں نے اگر غلط باتیں کی, غلط چیز بیان کی, تو مجھے اس کا جواب اللہ کے پاس دینا ہوگا, آپ کو اس کا دینا ہوگا جو آپ نے کیا کہا. تو مجھے اس بات کی پوری ذمہ داری کا احساس ہے کہ جواب دینا ہے اللہ کے پاس. اس ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ دین کے بارے میں یہ غفلت چھوڑیے. یہ آئیں بائیں شائیں اور تقلید اور میرا گروہ, میری جماعت, میرا گھرانہ, میرے باپ دادا, میرے امام, یہ چیزیں آپ کو نہیں بچائے گی اگر آپ شرک میں ہیں, اگر آپ بدعت میں ہیں. انتہائی اخلاص کے ساتھ کہہ رہا ہوں, یہ کسی کو نہیں بچائے گی. آپ اپنی اس انا میں, تعصب میں, اگر حق کو قبول کرنے سے, حق کو سیکھنے سے اپنے آپ کو روکے رکھیں گے, تو مرنے کے بعد کوئی آپ کو بچانے نہیں آئے گا. بلکہ جن کے پیچھے آپ چل رہے ہیں, قرآن حدیث میں ہے کہ اگر جہنم میں اللہ بچائے ہم سب کو, اگر جاتے ہیں تو یہ نیچے والے اپنے پیشواؤں سے, پیشوا اپنے نیچے والوں سے جہنم میں اور میدان محشر میں جھگڑیں گے. قرآن میں کئی جگہ نقل کیا. آگے ہم بڑھتے ہیں تو کہا کہ دین کے اصول میں تقلید نہیں چلے گی. نتیجہ کیا ہے؟ وَرُبَّمَا تَسْمَعُ الْمُؤَذِّنُ, شیخ نے مثال دی کہ آپ کبھی کسی مؤذن کو سنیں کہ وہ اذان دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ. اپنی اذان میں سارے مؤذنین کہتے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ, لیکن اگر آپ اس مؤذن سے, ہمارے ہاں جو اذان دیتے ہیں, ان سے لا الہ الا اللہ کا معنی پوچھیں کہ بھائی یہ جو تم نے کہا لا الہ الا اللہ, تو وہ آپ کو علم والا جواب نہیں دے گا. یہ مؤذن کی بات کر رہے ہیں. میں ایسا سمجھتا ہوں کہ بہت سے امام بھی شاید ہمارے یہاں نہیں دے پائیں, جو اہل علم نہیں ہیں, حافظ ہیں, عالم نہیں ہیں, یا قرآن وغیرہ اچھا پڑھتے ہیں اس لیے ان کو امام بنا دیا گیا. اب ہم لوگوں نے امامت میں, چونکہ آج کل ہمارے سماج میں اٹریکشن, دلکشی کس کام میں ہے؟ جس میں پیسہ زیادہ ہے. ڈاکٹر ہے تو بڑی عزت والا ہے, وکیل ہے, فلاں ہے, ڈھما ہے, لیڈر ہے, مولوی ہے. گھر میں فاقہ ہوتا ہوگا, اس کے گھر کا رشتہ آئے گا تو قبول نہیں کریں گے. ہم دیندار ہیں لیکن دین کی بنیاد پہ رشتہ نہیں کریں گے. فلاں پیسے والا ہے, سود کھاتا ہے, کوئی بات نہیں, شراب پیتا ہے, سدھر جائے گا, فلاں. یہ ہماری دینداری ہو رہا ہے ہمارے سماج میں. اس کے اثرات دیکھ لیجئے کیا کیا ہو رہے ہیں. بات تھوڑی پھیل رہی ہے لیکن جڑی ہوئی ہے عقیدے سے ہی. شیخ کہہ رہے ہیں کہ مؤذن سے پوچھئے لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے, تو وہ علمی جواب یا اس کا صحیح معنی آپ کو بتا نہیں پائے گا. زیادہ سے زیادہ ہمارے یہاں لوگ بولیں گے تو ترجمہ کر دیں گے. اس کی تشریح اور مفہوم پوچھیں گے تو اس میں ضرور غلطی کرے گا. یہ شیخ کہہ رہے ہیں
کہ وہ علمی جواب نہیں دے پائے گا. اور میں کہتا ہوں اچھے اچھے اہل حدیث سے آج پوچھ لیجئے کہ لا الہ الا اللہ کے قبول ہونے کی شرطیں کیا ہے, تو میں شیخ کے جو مؤذن کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہی جواب ان کے بارے میں آئے گا. لیکن یہ بات خاص ہے کہ وہ جانتے نہیں ہیں لیکن اپنے آپ کو علامہ سمجھتے ہیں, علماء کی تقریروں میں, باتوں میں, ان کے کاموں میں کیڑا نکالتے ہیں, غیبتیں کرتے ہیں, چغلیاں کرتے ہیں, اپنے آپ کو علماء کے دروس خطبات جمعہ سے بے نیاز سمجھ, ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے ایسا سمجھتے ہیں. جاہل ہے یہ, ان کی جہالت پر مزید کریلے پہ نیم چڑھا ہے کہ ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم جاہل ہیں, دین کی بنیادوں سے ناواقف ہے. میں کوئی ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ کے گھر میں ذمہ داری اور درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کون سے خواب میں ہے شیطان نے گولیاں دے رکھی ہیں کہ آپ جانتے نہیں ہیں اور سمجھتے ہیں جانتے ہیں. آپ جانتے نہیں ہیں اور علماء پر جو ہے مختلف قسم کی گفتگو کا تیر چھوڑتے ہیں. ہاں, علماء کوئی بات کہتے ہیں تو آپ کو ان کے دلائل کا, تفصیلات کا علم نہیں ہے, آدھی ادھوری بات سن کے تبصرے شروع کر دیتے ہیں. تو کہا کہ آپ اکثر مؤذن سے سنیں گے کہ وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, اور اس سے پوچھئے کہ لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ آپ نے کہا, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو علم والا جواب نہیں دے گا. وہذا, کیوں ایسا ہے؟ وہذا بسبب عدم التفقہ فی الدین, یہ دین میں اس کے عدم تفقہ, دین کے سلسلے میں اس کے ناسمجھی کی وجہ سے ہے. تفقہ یعنی فہم اور سوجھ بوجھ اس نے حاصل ہی نہیں کی. وَإِذَا سُئِلَ عَن مَّعْنَىٰ شَهَادَةِ أَنَّ محمد رسول اللہ, اور جب آپ کو سوال کیا جاتا ہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں, جب اس کا معنی پوچھیں گے آپ, پوچھا جائے تو بھی وہ علمی جواب نہیں دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ علماء فقہائے اسلام اور علماء اسلام کے پاس نہ بیٹھنے کی وجہ سے ان کو اس بنیاد, دین کی اس بنیاد کے معنی, مفہوم, شرائط اور تفصیل کا علم نہیں ہے, اور بنے بیٹھے ہیں دین کے جو ہے نمائندے. تو کہا وعلیہ, اس بنیاد پر جب ایسا حال ہے ہمارا اکثر مسلمانوں کا, یہ تو مسجد کے مؤذن کی بات ہے جس کی کوئی نماز چھوٹتی نہیں ہے عموماً, الا یہ کہ عذرو, ہاں ان کا معاملہ ہے. جو دور دراز ہے دین سے, مسجد سے, ان کا کیا حال ہوگا؟ تو شیخ نے آگے کہا فلا غرابہ, تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. ان یلبس علیہ بشبہ تفضی بہ الی الشرک, جب ایسا معاملہ ہے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ ایسے لوگوں پر جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے رہے ہیں لیکن علمی جواب نہیں معلوم اس کے معنی مفہوم کا. تو جب یہ حال ہے تو کوئی تعجب نہیں ہے کہ ان کے اوپر ایسے شبہات ان کے دل و دماغ میں آئیں جو شبہات ان کو شرک میں پہنچا دے میں. لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی نہیں معلوم ہے, اب یہ کہتے بھی جا رہے ہیں اور شرک بھی کرتے جا رہے ہیں, کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. ہاں, وَتَجُرُّهُ إِلَى الْوُقُوعِ فِي الْأُمُورِ الْمُبْتَدِعَةِ, ایسے شبہات میں وہ پڑ جائیں جو ان کو بدعتی امور تک پہنچا دیں. کیوں؟ دین سے اپنی جہالت کے سبب سے. اب جب اکثر مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ گواہی دے رہے ہیں, سمجھ نہیں رہے, تو کیا نتیجہ ہے اس کا؟ کہ آسانی سے شرک میں پڑ جاتے ہیں, آسانی سے کچھ شبہات کا شکار ہو کے بدعتوں کو اختیار کر لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دین کی بنیاد سے, دلائل سے جاہل ہیں, ناواقف ہیں. اذن نتیجہ یہ کہ فلا بد من بذل الجہد فی التفقہ فی الدین. اب جب صورتحال یہ ہے تو ضروری ہے کہ دین کے سلسلے میں تفقہ, سوجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے محنت کی جائے. ہاں, کمر توڑ محنت کی جائے ان لوگوں کے ہاتھوں پر جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم شریعت کا کچھ حصہ دیا ہے, یعنی علماء شریعت, علماء دین جو حقیقی طور پہ جو میں نے بتایا علماء ربانیین ہیں. وَبَذَلُوهُ فِي عِبَادِ اللَّهِ, اور وہ علماء جو شریعت کا علم حاصل کرنے کے بعد اسے اللہ کے بندوں کے اندر پھیلاتے ہیں, خرچ کرتے ہیں, اور وَرَغْبَةً فِي التَّأَسِّي بِرُسُولِ اللَّهِ, اور اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ وہ علماء, ہاں یہ ان کی بات, نصحاً للہ, ہاں معاف کیجئے, کہ یہ ایسا کرے کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خیر خواہی کرتے ہوئے, ہے نا, دین نصیحت ہے, خیر خواہی ہے, اللہ کے لیے, رسول کے لیے, مسلم شریف کی حدیث ہے. تو اللہ کے لیے خیر خواہی کیا ہے؟ اللہ کے حقوق کو سمجھنا, اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنا. تو اللہ کے لیے خیر خواہی کرتے ہوئے اور اللہ کے رسولوں اور ان کے جو متبعین علماء ربانیین ہیں ان کے اسوے اور نمونے کو اختیار کرتے ہوئے, یعنی یہ جو دین کو سیکھنے کی کوشش کرنے کا سبب اور مقصد بتا رہے ہیں
تاکہ ایسا کرنے کے بعد ہم اپنے عقیدے کو درست کریں گے, صحیح طریقے پہ چلیں گے, تو یہ اللہ کے لیے خیر خواہی ہوگی ہماری طرف سے جو اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے, اور رسولوں کے طریقے پہ چلنا ہوگا, علماء ربانیین کے راستے پر چلنا ہوگا. یہاں شیخ نے ضمناً طالبان علوم دینیہ کو مبارکباد دی, جن کو آج ہمارے سماج میں بہت کمتر سمجھا جاتا ہے. اور میں مدرسوں میں پڑھاتا ہوں, پہلے ایک جگہ پڑھاتا تھا, کئی جگہ پڑھایا ہے میں نے, تو میں نے دینی طلباء اور کے تعلق سے دیکھتا ہوں کہ جس طرح سماج میں ان کو نیچے نگاہ سے یا کمتر سمجھا جاتا ہے, خود آج طالبان علوم دینیہ میں بھی احساس کمتری پایا جاتا ہے. انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ان کے پاس دنیا نہ ہونے کی وجہ سے سماج میں ان کو کمتر سمجھا جاتا ہے, ان کے مسائل کے معاملے میں انہیں دوسروں کے سامنے محتاج بننا پڑتا ہے, اور یہ ان کی خودداری کے خلاف ہوتا ہے, دین کی خودداری کے خلاف ہوتا ہے. لوگ یہ سمجھنے کو بھی تیار نہیں ہے. ہاں, تو نتیجہ کیا نکلتا ہے, وہ یہ کہتے ہیں, میں ایسا واقعہ جانتا ہوں, جامعہ سلفیہ میں پڑھنے کے درمیان ایک طالب علم کو میں نے دیکھا, بڑا سنجیدہ, انتہائی سنجیدہ, اس کی عمر کے لحاظ سے ہٹ کے لمبا چوڑا واقعہ اور تفصیل نہ بیان کرتے ہوئے, اس سے جب میں نے پوچھا, مجھ سے چھوٹا تھا, میری پیچھے کلاس میں تھا, کہ میں تم کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھتا, کیا آپ جو ہے یہ مدرسے میں زبردستی اور بلا رغبت آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں دینی تعلیم حاصل کرنے گیا تھا, دلی میں تھا, چھوڑ کے آ گیا تھا. تو والد صاحب نے کہا کہ اگر تم عالم نہیں بنے تو میں زندگی میں تم سے بات نہیں کروں گا. تو پھر کہا کہ یہاں آ گیا ہوں, میری خواہش نہیں ہے پڑھنے کی. تو میں نے کہا آپ کی خواہش کیوں نہیں ہے؟ بڑا ذہین, بہت اچھا, ہاں, بہترین تقریر کرتا تھا. تو میں نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں چاہتے؟ تو اس نے برجستہ جواب دیا کہ سماج اور معاشرے میں علماء کی بے عزتی اور ناقدری دیکھ کر مجھے دل نہیں ہوتا کہ میں عالم بنوں. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پورا سماج. ہاں, تو طالبان علوم میں بھی یہ فکر ہوتی ہے کہ ہم پڑھ کے کہاں جائیں گے, کیا کریں گے. مجبوری میں لوگ امامت خطابت کے لیے آتے ہیں. ہاں, آج یہ مسئلے دور دراز کے علاقوں میں بڑھنے شروع ہو گئے ہیں. یہ جدید جو ماحول ہے نا ہمارا عرب کا, دنیا داری والا, امام خطیب مشکل سے ملیں گے مستقبل میں, ہمارے بچوں کو دین سکھانے والے نہیں ملیں گے. میں اکثر کہا کرتا ہوں, علماء کی قدر پہچانیے, قیمت جانیے, اور اس کو جاننے کے لیے وہ سماج, معاشرہ, بستیاں دیکھیے جہاں علماء نہیں ہیں. ہندو دھرم کی چیزیں اور ایسی چیزیں, ہمارے یہاں کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ گئے تو وہاں اتنی جہالت ہے, کوئی دین جانتا نہیں, اگر میت ہو جاتی ہے تو دفن کر کے آ جاتے ہیں. کوئی عالم آ گیا, کوئی دین والا آ گیا تو بولتے ہیں کہ 2 مہینہ پہلے میت ہوئی تھی, اس کی نماز نہیں پڑھی گئی, چلیے آپ پڑھا دیجیے. یہ ایک ہلکی سی مثال. ایسے بہت سے واقعات اور بہت سی جہالتیں ہیں. مسلمان نام ہیں, شرک کر رہے ہیں, پوجا پاٹ کر رہے ہیں, پوجا پاٹ کے عمل میں شریک ہو رہے ہیں. تو یہ جہالت کے اسباب, اور اس کے کیا, تو کہا کہ ایسی صورتحال میں آگے کہہ رہے ہیں کتنا ضروری ہے دین سیکھنا سکھانا. اور اس سلسلے میں شیخ نے کہا کہ ہر اس طالب علم کو میں مبارکباد دیتا ہوں جو تحصیل علم کے لیے, دین کے علم کو سیکھنے کے لیے اپنی کوششیں صرف کرتا ہے. ہاں, کس لیے صرف کرتا ہے؟ یہ طالب علم سے مراد یہاں جو شیخ کہہ رہے ہیں طالبان علوم میں جو مدارس دین پڑھتے ہیں باقاعدہ, اور وہ لوگ بھی جو باقاعدہ مدرسے میں نہیں رہتے لیکن یہ تڑپ رکھتے ہیں جو آگے چار مقاصد جو سورہ عصر میں بیان کیے گئے ہیں. کہتے ہیں کہ وہ ان آنے والی خصلتوں کو حاصل کرنے کے کو محقق کرنے کے لیے, اس کو اپنے اندر مضبوط بنانے کے لیے وہ دین کو سیکھنے میں اپنی پوری محنت اور جد و جہد لگا دیتے ہیں. اولاً وہ کون سی چیزیں پیدا کرنے کے لیے؟ سب سے پہلے لینقض نفسہ من الجہل. علم سیکھتے ہیں, دین سیکھتے ہیں کس لیے؟ تاکہ پہلے اپنے نفس کو جہالت سے نکالے. جب جہالت سے نکلے گا تو شرک سے, بدعت سے, خرافات سے, اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں سے نکلنے کا راستہ جانے گا. تو یہ علم صحیح ہوگا, یہ ایمان صحیح ہوگا, یہی ہدایت ہوگی. ہدایت ہوگی. ہدایت جب اللہ کے رسول نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم, اللہم انی اسألک, قرآن میں ہے یہ, ہاں, اور دعا میں اللہم انی اسألک الہدی. تو بہت سے علماء نے ہدایت کی تشریح کی کہ یہ علم صحیح ہے اور یہی ایمان صحیح کی بنیاد ہے. تو میں اب اللہ سے ہدایت مانگ رہا ہوں, آپ تو تقلید کر رہے ہو اور تقلید مانگ رہے ہو, تو یہ دعا نہیں پڑھ سکتے آپ, کیونکہ علم مانگ رہے ہیں آپ اور کہتے ہو کہ تقلید کرنا چاہیے, یعنی علم کہتے ہو کہ علم حاصل کرنا ہی نہیں ہے. تو کہا میں ہدایت مانگ رہا ہوں, علم مانگ رہا ہوں. تو پہلا یہ کہ وہ اس کا مقصد ہو کہ اپنے نفس کو جہالت سے بچائے. ثانیاً, دوسرے نمبر پہ کیوں وہ علم حاصل کر رہا ہے؟ لیعمل بالعلم للہ ومن اجل اللہ, تاکہ اللہ کے
علم کے ساتھ، اللہ کو جان کر اس کی معرفت کے ساتھ عمل کرے اور اللہ کے لیے عمل کرے، اللہ کے معرفت کے ساتھ اور اللہ کے لیے عمل کرے۔ تیسری صفت اپنے اندر اس لیے علم حاصل کرتا ہے، پیدا کرے، لینشر العلم احتساباً، تاکہ وہ احتساب اور احتساب یعنی ثواب کی امید کرتے ہوئے، ثواب کی امید کرتے ہوئے لوگوں میں علم کو پھیلائے، یعنی دعوت کا کام کرے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے۔ رابعاً، چوتھے نمبر پر، لیصبر علی الاذی الذی یصیبہ فی سبیل نشر العلم، تاکہ اس تکلیف اور ایذا پر صبر کرے جو علم کے پھیلانے کے راستے میں اسے لاحق ہو رہی ہے۔ شیخ نے آگے کہا اس لیے کہ کوئی بھی شخص جس پر اس علم کو جو انبیاء اور مرسلین کا لایا ہوا علم ہے، دنیا کا کوئی بھی انسان نبیوں کے علم کو جب لوگوں میں پھیلاتا ہے تو پکی بات ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف کچھ شیاطین کچھ لوگوں پر مسلط ہو کے ان کے سامنے کھڑا کیا جاتا ہے۔ ہاں، وہ آپ سے مناظرہ کریں گے، چیلنج کریں گے، مصیبتیں میں ڈالیں گے، چالیں چلیں گے، الزامات لگائیں گے، پریشان کریں گے، دعوت سے روکنے کے لیے کوشش کریں گے کہ اس کو تقریر مت کرنے دو، اس کو خطبہ مت دینے دو، اسے لوگوں میں ملنے مت دو، اس کو دعوت نہ دی جائے، اس کی بات نہ سنی جائے۔ ہاں، وہ ہمارے مسلمانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ انسانوں اور جنوں میں سے ایسے لوگ ہیں جن پر مسلط ہوتا ہے شیطان، ایسے لوگ مسلط ہو کر کچھ لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں کہ دعوت کا کام کرنے والوں کے راستے میں رکاوٹ بنے، درس بند کراؤ، خطبہ بند کراؤ، یہ نہ کراؤ، ان کو دعوت نہ دینے دو، ان کو جیل میں ڈال دو۔ ہاں، ان پر منی لانڈرنگ کا کیس ڈال کے جو ہے ان کی دعوت کا کام کو تھیا پاچا کر دیا۔ ابھی جو ہمارے یہاں ایک ڈاکٹر کا معاملہ ہوا، کیس کا بڑا، ہاں، تو اس میں بظاہر اس کو لایا گیا ہے مالک امور میں، کلیم صدیقی صاحب اور دوسروں کو، لیکن پورا ہندوستان جانتا ہے کہ ان لوگوں کو کیوں گرفتار کیا گیا، ان کے کام کو روکنے کے لیے، دعوت کو روکنے کے لیے۔ تو کہا کہ ایسے لوگوں کو مسلح، جب تکلیف ہوگی، مخالفت ہوگی تو صبر کی ضرورت پڑے گی۔ اور ایک اس کو یوں بھی سمجھیے کہ اگر ایک آدمی شراب پی رہا ہے، کچھ نوجوان ہمارے ہیں وہ دوست احباب میں بیٹھ کر مزے کی باتیں کرتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں، فلمی باتیں، گندی باتیں، موبائل دیکھ رہے ہیں، الٹی سیدھی چیزیں، آپ جا کے ان کو سمجھائیں کہ یہ مت دیکھا کرو۔ ہاں، تو عام طور سے کیونکہ وہ جو کام کر رہا ہے اس میں اس کو مزہ آ رہا ہے، لذت اور لطف آ رہا ہے، زنا میں، زنا میں، شراب میں، جوئے میں لذت ملتی ہے۔ اب جن گناہوں کی عادت یا لذت اس کو مل گئی ہے اور وہ لذت پا رہا ہے، جب کوئی بندہ اس کو روکتا ہے تو وہ چاہے یہ جانے کہ ہاں یہ لذت گناہ ہی ہے، لیکن روکنے والے کے تعلق سے اس کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اور جو کسی مسلک کو مان رہا ہے، ابھی جیسے میں نے اتنی باتیں تقلید کے خلاف یا شرک اور بدعت سے متعلق، شب برات اور ان سے متعلق میں نے کہی، اب جو لوگ شب برات کو مانتے ہیں، جو کسی امام کی تقلید کرتے ہیں، جب میں کہوں گا کہ یہ تقلید کرنا آپ کا درست نہیں ہے، ہاں، شرعی دلائل کے مطابق نہیں ہے، اور خاص طور سے عقیدے میں آپ تقلید نہیں کر سکتے، دلائل یہ کہتے ہیں، تو چاہے میرے دلائل کتنے مضبوط ہو، جو کر رہا ہے اسے برا لگے گا، اور جب برا لگے گا تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو برا لگے گا کہ ٹھیک ہے اپنے اپنے مسلک پہ، ہمارے ہاں کچھ لوگوں کو ابھی ٹائم ہی نہیں ہے نا دین کے معاملے میں، ہاں، لہسن، پیاز، ادرک، چاول، گیہوں کے لیے بہت فرصت ہے، دین کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں ٹائم نہیں ہے، علماء کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے ان کو فرصت نہیں ہے، یعنی وہ گھر کا جو راشن پانی کا معاملہ ہے وہ زیادہ اہم ہے، پھر دیندار آپ کہاں ہیں، دنیا دار ہوئے کہ دیندار۔ خیر، تو برا لگے گا، اور جب برا لگے گا تو وہ مخالفت کرے گا، الزام لگائے گا، باتوں کو توڑ مڑل کے کچھ کا کچھ بنائے گا، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، جیسے آج دنیا میں مسلمان اور اسلام کے خلاف کیا کیا ہو رہا ہے دیکھ رہے ہیں ہم۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جب ایسا ہوگا کہ مخالفین مسلط ہو کر پیچھے سامنے کھڑے ہوں گے، اور یہ الگ الگ درجے کے ہوں گے، کچھ اپنوں کے ہوں گے، کچھ منافقین ہوں گے، کچھ مخالفین کافرین ہوں گے، الگ الگ درجے کے ہوں گے، تو ایسی صورت میں جو آدمی علم حاصل کر رہا ہے، ہاں، ہدایت کے لیے، عمل کے لیے، لوگوں میں دعوت دینے کے لیے، تو اس کو صبر کی ضرورت پڑے گی۔ سارے کاموں میں، علم حاصل کرنے میں بھی صبر کی ضرورت ہے، عمل کرنے میں بھی صبر کی ضرورت ہے، دعوت دینے میں بھی صبر کی ضرورت ہے۔ یہ جو 4 صفات ہیں جن کو حاصل کرنا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے قول حق میں اللہ نے نیک صالح بندوں کے بارے میں وصف بیان کیا، والعصر، قسم ہے زمانے کی، زمانہ گزر رہا ہے، اس بات کی شہادت دے رہا ہے، کس بات کی؟ کہ ان الانسان لفی خسر، سارے انسان دھوکہ اور گھاٹا کھانے والے ہیں،
زندگی کو برباد کر رہے ہیں، اپنی زندگی کے لمحات کو ضائع کر رہے ہیں، گمراہ ہو رہے ہیں، موت کی طرف جا رہے ہیں اور غافل ہیں، سب گھاٹا اٹھا رہے ہیں۔ اس گھاٹے سے بچنے والا کون ہے؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے۔ ایمان والا کون ہوگا؟ علم والا ہوگا، توحید والا ہوگا، وعملوا الصالحات، اور صالح عمل۔ صالح عمل کون کس کا ہے؟ جو اللہ کے لیے اللہ کی معرفت اور رسول کے طریقے پہ عمل کرتا ہے۔ کوئی بدعت پر عمل کر رہا ہے تو وہ صالح عمل نہیں کر رہا ہے، رسول کی سنت کے خلاف کتنا بھی اچھا عمل کر رہا ہے تو وہ صالح عمل نہیں ہے۔ تو جو ایمان لایا، جو عمل صالح کیا، ہاں، وتواصوا بالحق، اور حق کی تلقین ایک دوسرے کو کی، یعنی دعوت دی۔ اب جو علم حاصل کیا، یہ ایمان اور عمل صالح، یہ انسان کا اپنی ذاتی عمل ہوا۔ جب خود ٹھیک ٹھاک ہو گیا تو اب دوسروں کی اصلاح کی کوشش کریں، یہ فرض ہے جو آپ کی طاقت کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو حق کی تلقین کی، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چار اوصاف جو سورہ عصر میں بیان کیے گئے، یہ اختیار کرنے کے لیے آدمی کو علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ آگے شیخ نے کہا، اور میں چاہتا تھا کہ آج درس میں وہ بھی مکمل ہو جائے، لیکن صرف پہلا جملہ کر کے عنوان دے کے آئندہ درس کے لیے اسے چھوڑتے ہیں، کہ دوسرا سبب کہ یعنی مسلمان جو اپنے دین کی بنیادوں کے سلسلے میں جہالت کا شکار ہیں، عام طور سے مسلمانوں کی اکثریت جاہل ہے، اس کی دوسری وجہ کیا ہے؟ عدم وجود المعلم الربانی، کہ ربانی معلم کا وجود نہ ہونا۔ ہاں، پھر آگے اس میں جو اگلے درس میں ہم پڑھیں گے، دو سبب بتاتے ہوئے، ایک تو ذاتی قصور اور ایک علماء کا قصور، کہ علماء جو توحید کو جانتے ہیں لیکن پھیلاتے نہیں، وہ عوام کی گمراہی کو دیکھتے ہیں لیکن خاموش رہتے ہیں، وہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ اور اس سلسلے میں اس پر انہوں نے بحث کر کے آخر میں یہ کچھ باتیں کی ہیں، لیکن چونکہ بہت اہم ہے اور اس کی بڑی ضرورت ہے، اس لیے انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم اس پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کا طالب علم بنائے، اور حق کے طلب کرنے کے بعد حق کا عمل کرنے والا اور اس کی دعوت دینے والا بنا کر اس میں صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام اوصاف کے ذریعے دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔